بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سے چھپنے والا انسان۔ رات کی سیاہی مدینہ کی گلیوں پر اتر چکی تھی، ہوا میں عجب سی خاموشی تھی، ہر طرف سکون تھا مگر ایک دل ایسا تھا جو بے سکون تھا۔ اس کا نام حارث تھا۔ بظاہر وہ ایک دیندار نوجوان تھا، مسجد میں سب سے آگے صف میں کھڑا ہوتا، لوگوں کے سامنے نرم لہجہ اختیار کرتا اور دین کی باتیں بھی کرتا، مگر اس کے دل میں ایک راز تھا، ایسا راز جو وہ سمجھتا تھا کہ کوئی نہیں جانتا۔ وہ رات کے اندھیرے میں گناہ کرتا اور دن کے اجالے میں نیکی کا لبادہ اوڑھ لیتا۔ اسے یقین تھا کہ جب کوئی انسان نہیں دیکھ رہا تو وہ محفوظ ہے۔ وہ سوچتا کون دیکھ رہا ہے مجھے، سب سو رہے ہیں۔ ایک رات وہ حسب معمول چپکے سے اپنے کمرے سے نکلا، دروازہ آہستہ سے بند کیا اور اندھیری گلی میں قدم رکھا۔ اس کے قدم لرز رہے تھے مگر نفس اسے کھینچ رہا تھا۔ دل میں ایک آواز آئی، اگر کوئی دیکھ لے تو۔ اس نے خود کو تسلی دی، کوئی نہیں دیکھ رہا، سب سو رہے ہیں۔ لیکن وہ بھول گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے اور سینوں کے رازوں کو بھی۔ اسی رات اس کی ماں کی آنکھ کھل گئی۔ ماں نے محسوس کیا کہ بیٹا کمرے میں نہیں ہے۔ اس نے سوچا شاید مسجد گیا ہوگا، مگر دل میں ایک انجانا خوف اتر آیا۔ ادھر حارث اپنے گناہ میں مشغول تھا، مگر اچانک اسے ایسا لگا جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہو۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، کوئی نہ تھا۔ پھر بھی دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، پسینہ پیشانی پر نمودار ہوا۔ وہ جلدی سے واپس لوٹا، کمرے میں آ کر لیٹ گیا، مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ دل میں ایک ہی سوال گونج رہا تھا، کیا واقعی کوئی نہیں دیکھ رہا تھا؟ اگلے دن جمعہ تھا، مسجد میں ایک بزرگ عالم دین تشریف لائے۔ انہوں نے خطبہ شروع کیا، ان کی آواز میں عجیب تاثیر تھی۔ انہوں نے کہا، اے لوگو، تم انسانوں سے تو چھپ سکتے مگر اس ذات سے کیسے چھپو گے جو تمہارے دلوں کے ارادے بھی جانتی ہے۔ حارث کے دل پر یہ الفاظ بجلی بن کر گرے۔ عالم نے مزید کہا، قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے آئیں گے جن کے اعمال پہاڑوں جیسے ہوں گے، مگر اللہ انہیں ریزہ ریزہ کر دے گا۔ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کون لوگ ہوں گے؟ آپ نے فرمایا، وہ تمہارے بھائی ہوں گے، تمہاری طرح نماز پڑھیں گے، مگر جب تنہائی میں ہوں گے تو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو پامال کریں گے۔ یہ سن کر حارث کا جسم کانپ اٹھا، اسے یوں لگا جیسے یہ الفاظ صرف اسی کے لیے کہے جا رہے ہوں۔ اس کے ذہن میں اپنی راتوں کے مناظر گردش کرنے لگے، وہ پسینے میں شرابور ہو گیا۔ نماز کے بعد وہ سیدھا گھر آیا، کمرے کا دروازہ بند کیا اور سجدے میں گر گیا، آنسو بہنے لگے۔ یا اللہ، میں سمجھتا رہا کہ میں لوگوں سے چھپ گیا تو بچ گیا، میں بھول گیا تھا کہ تو ہر وقت دیکھ رہا ہے، میں نے تجھے ناظر نہیں سمجھا۔ اس کی ہچکیاں بندھ گئیں۔ اسی لمحے اسے احساس ہوا کہ اصل خوف لوگوں کا نہیں بلکہ اللہ کا ہونا چاہیے تھا۔ وہ لوگوں کی عزت بچانے کے لیے گناہ چھپاتا رہا مگر رب کی ناراضی کا خیال نہ کیا۔ اسی رات وہ پھر جاگا، نفس نے پھر بلایا مگر اس بار وہ بستر سے نہ اٹھا۔ دل میں آواز آئی، کوئی نہیں دیکھ رہا، مگر فوراً ہی اس نے جواب دیا، میرا رب دیکھ رہا ہے۔ اس کے آنسو بہنے لگے، اس نے قرآن کھولا، پہلی نظر جس آیت پر پڑی وہ تھی، کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ وہ زار و کتار رونے لگا۔ چند دنوں بعد اس کی حالت بدل چکی تھی، اب وہ تنہائی میں بھی اللہ سے ڈرتا تھا۔ گناہ کا خیال آتا تو وہ وضو کر لیتا، 2 رکعت نفل نماز پڑھ لیتا یا تسبیح میں مشغول ہو جاتا۔ ایک دن اس کی ماں نے پوچھا، بیٹا تم بدل گئے ہو، کیا بات ہے؟ اس نے مسکرا کر کہا، امی جان، پہلے میں لوگوں سے ڈرتا تھا، اب میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ ماں کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے،
وقت گزرتا گیا، حارث اب ایک سچا مومن بن چکا تھا۔ اس کی عبادت میں اخلاص آ گیا تھا۔ وہ جان چکا تھا کہ اصل نیکی وہ ہے جو تنہائی میں بھی برقرار رہے۔ اس نے ایک دن اپنے دوستوں سے کہا، ہم سب لوگوں کے سامنے اچھے بننے کی کوشش کرتے ہیں، مگر اصل امتحان وہ ہے جب کوئی انسان نہ دیکھ رہا ہو۔ اگر اس وقت بھی ہم گناہ سے رک جائیں تو سمجھ لو ہم کامیاب ہو گئے۔ کہانی کا سبق یہی ہے، انسان دروازے بند کر سکتا ہے، لائٹیں بجھا سکتا ہے، موبائل چھپا سکتا ہے، براؤزر ہسٹری مٹا سکتا ہے، مگر وہ اس نظر سے نہیں بچ سکتا جو ہر وقت اس پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نہ صرف ہمارے اعمال بلکہ ہمارے ارادوں کو بھی جانتا ہے۔ ہم لوگوں کی نظروں سے تو بچ سکتے ہیں مگر اپنے رب کی نظر سے نہیں۔ اگر آج ہم تنہائی میں گناہ کرتے ہوئے یہ سوچ لیں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے تو شاید ہمارا قدم رک جائے، اور اگر ہم گناہ کے بعد سچے دل سے توبہ کر لیں تو وہی رب جو دیکھ رہا تھا وہ رب معاف کرنے والا بھی ہے، کیونکہ وہ الستار ہے، پردہ ڈالنے والا، وہ الغفور ہے، معاف کرنے والا، وہ الرحیم ہے، رحم فرمانے والا۔ آئیے آج عہد کریں کہ ہم لوگوں کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے لیے نیک بنیں گے۔ ہم تنہائی میں بھی وہی رہیں گے جو مجمع میں ہوتے ہیں، کیونکہ جو انسان اللہ سے چھپنے کی کوشش کرتا ہے وہ دراصل خود کو دھوکہ دیتا ہے، اور جو انسان اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر جیتا ہے وہی حقیقی کامیاب ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری اسٹوری اچھی لگی تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، اور ہمارا دوسرا چینل ہے جے وی انصاری، اس پر بھی ضرور وزٹ کریں، اس پر آپ کو بہت اچھی اسلامی اسٹوریاں ملیں گی۔